السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ہاں خیریت سے؟ اللہ کا کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں شمس الدین بول رہا ہوں. فرماؤ صاحب کیا حکم ہے؟ یہ نمبر تھا اسکرین پہ ویڈیو میں. اچھا حکم فرماؤ. مشورہ مانگے. کیا مشورہ چاہیے آپ کو؟ کیا مشورہ؟ دیوبندی بریلوی لہدی مودودی کیا بننا ہے؟ کون سی جماعت میں جانا ہے؟ دیوبند بریلوی لہدی ہم جماعت پہ تھوڑا ہی جائیں گے. ہیں؟ آپ کون سی جماعت سے بول رہے ہیں؟ ہم تو اہل سنت والجماعت کے ہیں. حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری والی، اچھا جس میں حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں. الحمدللہ. نہ دیوبند ہے، نہ بریلی، نہ لہدی، نہ مودودی، نہ اتاری، نہ شاکری، نہ یہ نہ وہ. الحمدللہ. اور فرماؤ آپ کون؟ آپ بھی اسی مسلک پہ ہو؟ میں بدائیوں شریف سے جڑا ہوں. ہیں؟ میں بدائیوں شریف سے اچھا، جڑا قطب ہوں. بدایوں کو تو دیکھا حضرت پیر سید سالم میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو. نہیں، بدائیوں شریف بڑے سرکار. بھائی کہ تو وہ تھے سالم میاں صاحب. ہاں پیر بڑے سالم میاں سرکار. صاحب، ارے وہ جانتا ہوں، لیکن پیر سالم میاں وہیں کے تھے بدایوں کے. سالم جا تھے، ان کا وصال ہو گیا. وہی تو میں کہہ رہا ہوں، بڑے وہاں تو ہم گئے، مزار پہ گئے. مزار پہ گئے ہو؟ ہاں مزار پہ گئے. بہت بڑی ہستی اچھا. ہے. تو حضرت نظام الدین اولیاء کے والد ہیں یا پیر ہیں شاید. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہیں وہاں پہ. والد ہیں، والد صاحب ہیں وہاں پر. سید احمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ. بہت بڑی ہستی ہے صاحب. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور ان کی والدہ ہیں اس میں دلی میں. دلی دلی میں. اچھا اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے. کیا مشورہ کیا لینا تھا؟ آپ نے لکھا ہوا نا، اس میں مشورہ دیجیے. مشورہ دیجیے. ہاں مطلب یہ ہے کہ آپس میں ملا وجہ پھوٹ پڑی ہوئی ہے، دیوبندی بریلوی لہدی موجود. اچھا، آپ کا نام شریف کیا ہے؟ اطہر حسین قادری. اطہر حسین قادری. اچھا، اور سناؤ. بس سب ٹھیک ہے. آپ کس کے مرید ہو؟ میں مرید تو سنبھل سے ہوں. اس کے نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے حضرت ارادت حسین رحمۃ اللہ علیہ. حضرت ارادت حسین رحمۃ اللہ علیہ. تو پرانے ہوں گے، انتقال ہو گیا ہوگا. ہاں وصال ہو گیا ان کا. کون سا سلسلہ؟ چشتیہ؟ وہ قادری. اچھا اچھا. دلی میں کون سے محلے میں ہو آپ؟ دلی نہیں، سنبھل. اچھا نہیں، آپ ابھی سنبھل نہیں ہو؟ نہیں، میں سنبھل پاس حسن پور. سنبھل تو میں آیا ہوں، بہت کئی بار آیا ہوں. سنبھل کے پاس میں حسن پور ہے نا. ارے حسن پور مشہور ہے، حسن پور امروہہ میں. ہاں. آپ بہت. سید قیصر حسن میاں صاحب ہے، پیر طریقت سید قیصر حسن میاں صاحب. کون؟ سید قیصر حسن میاں صاحب نہیں ہوں گے حسن پور میں؟ حسن پور میں کوئی نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہیں آس پاس ہو کوئی جگہ. قاری احمد حسن ہے، وہ امروہہ میں. وہ تو اچھا. حسن پور میں مسجدیں کتنی ہیں؟ حسن پور میں ہوں گی 40-45 مسجد ہوں گی. اچھا. بریلوی حضرات کی کتنی ہیں؟ 10؟ ایسے گنتی نہ کری. مطلب بریلوی زیادہ ہیں، دیوبندی کم ہیں. اچھا بریلوی آنا ہے حسن پور میں. چلو کوئی بات نہیں، سب مسلمان ہیں. نمل مومنون محمد آپ کو بھائی. اور اللہ نے فرمایا مومن بھائی. بس قوالی والی سنتے ہو نہیں؟ اب والی سنتا ہوں. غلام فرید صادری رحمۃ اللہ علیہ کی. اچھا. عزیز میاں کی بھی سنتا تھا، لیکن ان کی بات جملہ جو ان کے منہ سے نکلا وہ سمجھ سے باہر ہو گیا. اچھا. جو اللہ جانے کون بشر اگائی ہے نا. ویڈیو کال نہ ہوتی ہے آپ کی؟ کچھ اس میں کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی. وہ جو ایک جملہ انہوں نے دہرا دیا تھا، اور علماء سے تحقیق کرنا پڑے گی کیا ہے. جیسے یہ 2 ہی قوال ہوئے تھے دنیا میں، عزیز میاں صاحب اور حضرت غلام فرید صابری صاحب رحمۃ اللہ علیہ. باقی تو سب سٹر پٹر ہوئے ہیں. یہ پھر عبدالرحمان چاؤس، وہ عبدالرحمان کاچوالا، یہ اسماعیل آزاد، یہ بڑے قوال تھے. یہ صحیح قوال تھے اسماعیل آزاد، حضرت اسماعیل آزاد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبدالرحمان صاحب کانچ والے.
अब ये वो ये आजकल के कव्वालों की समझ में नहीं आती है। आज के पुराने जमाने हो में गए, नए कव्वाल है कव्वाली तो बात था। हजरत सैयद जहीर मियां साहब नैनीताल वाले हैं, अच्छा, वो सही गाते हैं। सैयद जहीर मियां नैनीताल वाले। तो ये नंबर आप ही का है? हाँ मेरा ही इस पर वीडियो कॉल होती है? है। वीडियो कॉल हो जाए इसका? हाँ हो जाएगी। करिए। अभी जरा मैं खाना खाऊंगा फिर करना, ठीक है। अच्छा, अभी खाना खा रहे हो? हजरत सैयद जहीर मियां नैनीताल वाले नमाजी आदमी हैं, उनकी अच्छा, कव्वाली सुना करो। और यह कोटा में हजरत हिफ्जुर रहमान साहब है कव्वाल, बहुत बुलंद पाया कव्वाल है और नमाज के पाबंद है। ये दोनों नमाज के पाबंद है, दोनों के गाड़ियां भी हैं। हिफ्जुर अच्छा, रहमान साहब के कव्वाल कोटा के, और अच्छा, एक वो हजरत जहीर मियां साहब नैनीताल वाले। अच्छा। बाकी कव्वाल तो शराबी गंजड़ी वंजड़ी शराबी जुआड़ी शटारी जने क्या क्या है, नहीं जाएगी। गंजेड़ियों को नहीं सुनते हम। हाँ अब जो हम तो चलो कितने ठीक है, फिर बाद में मैं बात करूंगा मैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है। मैं ये डलवा दूं चैनल पे, हैं? चैनल पे डलवा दे से। डलवा दो। हाँ क्या हजरत क्या नाम बताया आपने? शमसुद्दीन अली। हजरत शमसुद्दीन अली साहब कव्वाली भी सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ, लेकिन ये आजकल वालों की नहीं सुनते देखो, बहुत। हम कव्वाली भी सुनते हैं, हम ताजिया भी देखते हैं। ताजिया तो क्या बात है साहब, आजकल ये आजकल मौलवियों ने पीछे पकड़ लिया है ताजिए का। सुनिए, जब किसी आदमी की सही से पहचान ना हो तो ताजिए का नाम ले लो। और वे क्या बात कह दी आपने। अरे मैं कहता हूँ अगर किसी की पहचान करना हो ना तो उसके कान में चिल्ला दो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तो अगर ईमान वाला हो तो खुशी से झूम उठेगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहोगे ना तो खुशी से झूम उठेगा, और बेईमान ऐसे ही होगा उल्टा सीधा तो अरे उसका चेहरा मुरझा जाएगा। देखिए, उन्हीं की जिंदगी पढ़ के आदमी मौलवी बनता है। वहाँ भी कभी भी इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम नहीं कहता है, और देवबंदी कह देता है, देवबंदी तो मानता है। आजकल सुन्नी भी नहीं कहते। वही तो वहाबी है जो नहीं कहते। ये ताहिर अला मुरादाबादी कट्टर वहाबी है, ये नहीं कहते इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम। और ये अमरोहा के एक और है अरकान रजा, ये तुर्किया मदरसे में पढ़ाते हैं। इन्होंने हजरत अल्लामा नकील खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर कुफ्र का हुक्म लगा दिया। तफसीर अलम शाम जो तर्जुमा किया ना देवबंद वालों की तरह से, हमने फैसला कर दिया तेरे वास्ते सरी फैसला का माफ करे अल्लाह तेरे अगले पिछले गुना। ये 116 में किया तफसीर अलम शाम, इस पर फतवा लगा दिया अरकान रजा ने जो अमरोहा में ही आपके अच्छा कुफ्र का फतवा लगा दिया उसे। मुझे खिलाफत है बड़े सरकार से। और ये बहुत अच्छे आदमी मिले हो आप। और सुनो, ताजिया ये आज की दिन नहीं है, ताजिया 800-700 साल से चला रहा है। ये ताजिया बंद करना एक बहाना है, दरअसल तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिक्र को खत्म करना है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिक्र को मिटाना है। ताजिया एक बहाना है, ये कली मंत्री का एक बहाना है। अरे और भी हराम काम बहुत सारे हैं, क्या तुझे एक ताजिया ही मिला हुआ है? लड़कियां जा रही हैं कॉलेजों में, लेडीज जा रही हैं बेपर्दा जा रही हैं, भाग रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, खड़े खड़े लोग खाना खा रहे हैं शादी ब्याह में, कैसे ताजिया ही मिला हुआ है। अगर सुनिए, हाँ जो चीज अल्लाह के नजदीक ज्यादा होती है ना दुश्मनी उसी से होती है। ये बताओ, जो शैतान के नजदीक उससे दुश्मनी नहीं होती ना। ये देखो इसको एक ताजिया ही मिला है कि साहब ताजिए में ये हो रहा है वो हो रहा है, क्या शादी ब्याह में नहीं हो रहा क्या है? ये बताओ शादी ब्याह में क्या गलत काम नहीं हो रहा है? औरतें बेहिजाब नहीं आ रही? वो क्या आज मुसलमानों की लड़कियां बेहिजाब पर्दे से बेपर्दा नहीं जा रही कॉलेजों में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में? वो कहाँ पढ़ रही है? दुनिया भर में पढ़, इधर से उधर पढ़ रही है, उधर से इधर पढ़ रही है, जाएगा क्या? वो खुद फाजिल बरेलवी ने तो लड़कियों के मदरसे खोलने को ही मना लिखा है। जो आज ये खोले बैठे ना घोसी में और इधर उधर ये रत्नागिरी वगैरह में, ये भी मना लिखा है। और एड कराना भी मदरसे मना लिखा है कि गवर्नमेंट एड न कराएगा। एक मिनट सुनिए, हजरत ताजिया क्या है? ताजिया जो है हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे की नकल है। तो उसको देखना वैसे ही है जैसे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अब वो तो मर्तबा अलग है खैर उनको देखने का। ये हम नहीं कह रहे, ये बताएंगे वाले बड़े सरकार कह रहे हैं। और तो ये कितने बड़े बड़े वलियों को झुठला रहे हैं ये मौलवी लोग। और अभी इसी मुहर्रम की बात है, 1-2 तारीख की बात है, मैंने अपने घर में कव्वाली सुनते हुए ताजिया रखा हुआ देखा। अच्छा, फिर कव्वाली सुनते हुए ताजिया रखे हुए देखा? ताजिया रखा हुआ देखा अपने घर में कव्वाली सुनते हुए? कव्वाली सुनते हुए यानी ऑटोमेटिक आ गया? ऑटोमेटिक आ गया।
تو یہ بات تو ہے صاحب. اگر پور بندر میں بریلی والے نے اگر تعزیے کی مخالفت کر دی تو اس کی خیر نہیں ہے. پور بندر گجرات میں ابھی یہ سگی جوکھن پوری ہے نا, سگی جوکھن پوری نے رد کیا تھا تو اس کو مارا تھا پکڑ کے, وہاں پر کمرے میں بند کر کے مارا تھا. ایسے ہاتھ پہ جوڑا تھا, کیا کر رہا تھا معلوم کر لینا آپ پور بندر والوں سے. قدرتی بہت مارا تھا صاحب پور بندر والوں نے, قدرتی مار گئی. وہ جس دن یہ اگر یہ چلا گیا نا, یہ بمبئی والا ناسک یہ تھا پور بندر, تو خیر نہیں ہے. اچھا, اور وہ کہہ دیں گے نہیں, وہ کہہ دیں گے صاحب کہ نہیں مانتے مالا حضرت, تو جاؤ جاؤ کیا کر رہے ہو, حالات کو ماننا کوئی فرض واجب ہے کیا؟ امام حسین السلام سے بڑا تھوڑی مانیں گے ہم. ہاں صاحب آپ سنیے, جو درگاہ شریف پر جاتے ہیں ہاں ہاں اور وہاں پہ جا کر سلام کرتے ہیں, سر جھکاتے ہیں, ہاں یہ بھی ایک سنت کی خاص پہچان ہے. اب وہ تو شرعی طریقے سے جانا چاہیے. حکم یہی ہے کہ شرعی طریقے حاضر دے. رکوع سجدہ صرف اللہ کے لیے تو ہے. قرآن میں ہے مار رہا کہ بس یہ کہ تعظیم کے حساب سے جا, ادب کے حساب سے جا. ایک منٹ سنیں, ہاں جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے, ہاں وہ ایک دلیل دیتے ہیں لوگ باغ آج کل کے. ہاں, تو اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا تھا کہ جب میں آدم کا پتلا تیار کر دوں اور میں آپ سے کہوں کہ سجدے میں گر جا, آدم کو سجدہ کرو, تو فوراً سجدے میں گر جانا. اللہ اکبر. تو فرشتوں نے وہی کام کرا جب اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو, تو فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے. اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ مجھے سجدہ کرو. وہ تو اللہ کا حکم تھا, اس کا حکم تھا. اللہ کی تعریف تو جب ہی ہوگی ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اور سنو ایک بات خاص بتاؤں میں آپ کو, یہ بریلوی کبھی جشن امام زین العابدین نہیں کرتے, نہ جشن امام باقر, نہ جشن امام جعفر, نہ جشن امام موسیٰ کاظم. جشن ہم نے اپنے چینل کا نام حضرت امام علی رضا کے نام پر رکھا ہے, کیونکہ بریلی لوگ رکھتے ہی نہیں ان کے نام پہ, تذکرہ بھی نہیں کرتے, اور اعلیٰ حضرت کا ذکر رات دن کرتے ہیں, اور اظہری میاں کا ذکر کرتے ہیں. اور ابھی بمبئی میں بھی یہ ہوا, بستی بستی کلیا کلیا کے نعرے لگائے انہوں نے. بمبئی میں جو کلیم ہنسی صاحب نے جلسہ کیا نا, جلسہ امام حسین کے نام پہ اور ذکر اعلیٰ حضرت کا اور ان کے پوتے کا ہو رہا ہے. بستی بستی کلیا کلیا, اور نام آٹے میں نمک کے برابر امام حسین السلام کا. بس دیکھیے, نعرہ جو لگتا ہے وہ بادشاہوں کا لگتا ہے, عوام کا نہیں لگتا. سمجھ رہے ہو؟ ہاں, نعرہ بادشاہ کا لگتا ہے, غلام کا نہیں لگتا. ہاں, ان کے جلسے میں ایک اظہری میاں کے نعرے لگے بمبئی میں. یہاں ہندوستان کے جو بادشاہ ہیں وہ خواجہ غریب نواز ہیں. اگر کسی چھوٹے کا نعرہ لگاتے ہیں تو خواجہ غریب نواز کے سامنے میں گستاخی کرتا ہے. نہیں, وہ کلیم ہنسی نے کل بھی یہی کیا کہ اظہری میاں کے نعرے لگے خوب, بستی بستی کلیا کلیا, یعنی اظہری میاں کو مانو. امام حسین کا تو نام لیتے تھے کہ دکھانے کو کہ ہم مانتے ہیں, خالی ایک دکھانے کو لیتے ہیں لوگ نام, ورنہ ان کے دل میں تو عظمت اظہری میاں کی اتنی زیادہ ہے کہ آپ جب بھی امام ابو بکر صدیق کا ذکر کریں, حضرت عمر کا, تو ان کے دل پہ خوشی نہیں ہوگی اتنی. وہ جیسے اظہری میاں کا اور حالات کا ذکر کرو تو ان کے دل خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں. اختر رضا صاحب جو ہیں عالم ہیں, ایماندار ہیں, اور اہل سنت ہیں وہ, اور جنتی بھی ہیں, لیکن جتنا ہے اتنا ماننا چاہیے, بڑوں سے اوپر نہیں کرنا چاہیے اس کو. اور کیا بات آپ نے دو ٹوک بات کہہ دی صاحب, یہ جتنا ہے حکم اتنا ہی مانو. بس وہ ایک عالم تھے, بس قابل ہے, بس بہت ہے. اب انہوں نے نماز جنازہ تھوڑی پڑھائی تھی مفتی اعظم ان کی. مفتی اعظم کی نماز جنازہ تو سرکار کلہ جنہیں کہتے ہیں مفتی مختار اشرف صاحب, انہوں نے پڑھائی تھی کچھ والوں نے. کلا صاحب نے, سرکار کلہ ان کا لقب تھا مفتی مختار اشرف صاحب کے چھوٹے شریف والے. اچھا, انہوں نے پڑھائی تھی. اور پوری دنیا میں مشہور ہے. یہ جھٹلا رہا ہے رضوی لوگ. شہاب الدین نوری نے دونوں کتابوں میں لکھا کہ غلط ہے کہ انہوں نے پڑھائی ہے. ایک کرامات تاج الشریعہ کتاب ہے, ایک حیات تاج, دونوں میں لکھا ہے کہ اظہری میاں نے پڑھائی ہے, اور یہ غلط ہے کہ مختار اشرف صاحب نے پڑھائی. یعنی ان کو جھوٹا, ان لوگوں کو جھوٹا قرار دے رہا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مختار اشرف صاحب نے پڑھائی. جبکہ مختار اشرف صاحب کو چہرہ دیکھ لو نا تو لگتا تھا کہ کوئی عالم بیٹا ہے, بڑے لمبے چوڑے. میں نے ان کے ساتھ کھانا کھایا وہاں پر کچھوچا میں, رمضان شریف میں. جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ غوث العظم محی الدین عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے ملنے, حج سے واپس آتے ہوئے, اور ہندوستان آ رہے تھے وہ, تو غوث پاک نے ان سے پہلے کہہ دیا تھا کہ ہندوستان کی سرحد پہ ایک ببر شیر بیٹھا ہوا ہے.
اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے ڈرنا، باقی کسی سے نہیں ڈرنا۔ اور وہ ببر شیر جو ہے وہ داتا گنج بخش حضوری ہیں، جن کا مزار اب پاکستان میں ہے، لاہور میں ہے۔ بس ان سے ڈرنا، باقی کسی سے نہیں ڈرنا۔ یہ حضرت پیران ہاں کی فرمایا۔ ہاں، یہ کہہ کر بھیجا تھا غوث الاعظم عبدالعزیز نے، ہاں حضرت عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ارے صاحب، وہ محبوب سبحانی کا لقب ان کو ہی ملا ہے، اور محبوب الہی کا لقب حضرت نظام الدین اولیاء کو ملا ہے۔ ہاں اچھا، ایک خاص بات اور بتاؤں میں آپ کو، ہم۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے مزار پہ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب آتے ہیں۔ بھائی بدائی وہاں میں دیکھ لو، نہیں ہندو مسلم وہاں سکھ نہیں آگے تو دین بدائی کہاں میں سے سب چلے آئیں گا؟ گے، دلی میں حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ پہ سب آتے ہیں، اجمیر شریف میں ہندو مسلم سکھ عیسائی سب آتے ہیں، کلیہ شریف میں سب آتے ہیں، تو بریلی میں کیوں نہیں آتے سب ان کے مزار پہ؟ یہ میں نے ایک نقطے کی بات بتائی ہے بہت آپ کو۔ شاہجہاں میں دیکھ لو، بریلی میں شاہجہاں میں سب آئیں گے، حضرت نیاز بے نیاز بریلوی میں سب آئیں گے۔ کیا خیال ہے صاحب؟ ہاں جو ولی ہوتے ہیں نا اللہ کے، ان کے مزار پہ ہندو مسلم سب آتے ہیں۔ جی جی جی، جیسے بریلی میں شاہ نیاز بے نیاز بریلی، مکن پور میں شاہ بلید قطب المزار مکن پوری، ان کے مزاروں پہ ہندو مسلم سب آتے ہیں۔ اگر ولیوں کے مزار پہ سارے مسلمان ہی ہوتے تو ہندوستان میں کوئی مسلمان نہ ہوتا بتائیے آپ۔ ہے۔ ماشاء اللہ، آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی صاحب کہ آپ نے اہل بیت کا دامن تھاما ہوا ہے۔ وہ کلیم حنفی صاحب کبھی بھی جشن امام زین العابدین، جشن امام باقر، امام جعفر، یہ جتنے بھی امام ہیں ان کے نام کا ایک ایک جلسہ پورے بمبئی میں کبھی نہیں کریں گے، اور ان کو علیہ السلام بھی نہیں بولیں گے۔ کلیم حنفی صاحب منع کر دیں گے، کوئی بولے گا علم تو منع کریں گے، آپ علیہ السلام نہیں بول سکتے، یہ جبکہ حنیف بخاری شریف میں علیہ السلام لکھا ہے، امام بخاری نے امام حسین کو علیہ السلام لکھا، سیدہ فاطمہ زہرا کو علیہ السلام لکھا ہے۔ انہوں نے اب وہ بدلنے کی کوشش کر رہے ہوں گے رضوی لوگ کہ اس میں سے علیہ السلام کٹوایا جائے، کتنی بڑی خباثت ہے لوگوں میں۔ اور رضی اللہ عنہ کہنے کی دلیلیں دیتے ہیں، صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کو علیہ السلام کہنے کی دلیلیں نہیں ملتی، اندھے ہو جاتے ہیں لوگ۔ یہ جبکہ بڑے پیر صاحب شیخ عبد القادر جیلانی نے غنیۃ الطالبین میں امام حسین کو علیہ السلام لکھا ہے، اور حضرت شیخ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے علیہ السلام لکھا ہے۔ یہ تاویہ دار بھی علیہ السلام نہیں کہتے وہ سے، یہ پیلی بھیت والے بھی امام حسین کو علیہ السلام نہیں کہتے، نقیب الرحمان حشمتی بھی علیہ السلام نہیں کہتا ہے۔ تو ان کو کٹر سنی جبھی مانا جائے گا جب یہ امام حسین کو علیہ السلام کہیں گے، نہیں تو تقیہ باز مانا جائے سالوں۔ اچھا، اب یہ ڈرتے کیوں ہیں؟ جب فاضل بریلوی سے اتنا ڈرتے ہیں، ایک منٹ آپ کو ایک یہ صحیح بلگرام بات والے بھی علیہ بتاتا ہوں۔ السلام نہیں کہتے، مالیدہ شریف والے بھی سب لوگ نہیں کہتے علیہ السلام، صرف ایک سلطان مجاہدین تاجدار مالیدہ سید سبطین حیدر میاں وہ قائل ہیں بس۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کے نام پہ علیہ السلام لگایا ہے، اس کا مطلب جو دوسرے لوگ ہیں نا، ان کے اور ان کے بیچ میں فرق پیدا کرنے کے لیے علیہ السلام لگایا۔ اور اگر بڑے بڑے علیہ السلام بڑیوں نے نہیں لگائیں گے امام بخاری تو نے لکھا، ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ وہی تو اب اعلی حضرت بھی رضی اللہ عنہ، مفتی اعظم بھی رضی اللہ عنہ، اظہری میاں بھی رضی اللہ عنہ، اظہری میاں تاج الشریعہ، اور امام حسین کو خالی امام حسین، اور رضی اللہ عنہ تو برابر کر دیے تم لوگوں نے تو درجے میں۔ امام بھی نہیں کہتے، خالی حسین۔ حسین، ہاں ایسا بھی کر رہا ہے یہ، حسین حسین کا بس خالی حسین حسین کر رہا ہے یہ لوگ، یہ نقیب الرحمان ہے اور یہ ثناء الرضا علیہ السلام کہنے میں بھی ڈر رہے ہیں۔ نقیب الرحمان ثناء الرضا پیلی بھی تھی، یہ کٹا سنی نہیں ہے، جن کے سنا کل نام نہیں ہے صاحب، سے سنا کل نہیں ہے۔ اگر کٹا سنی ہے تو امام حسین کو علیہ السلام کہیں پیلی بیت والے جب مانیں گے۔ جن کی زندگی پڑھ کے یہ امام آج بنے، بھی یہ بریلی والوں سے ہی ڈر کوئی رہے ہیں، امام نہیں مانتے۔ اور ایسا لگتا ہے کچھ دن بعد بریلی والوں کے مخالف ہو جائیں گے پیلی بیت والے، کہہ دیں گے نہیں مانتے اب ہم اعلیٰ حضرت۔ کچھ دن بعد پور بندر والے بھی کہہ رہے نہیں مانتے اعلیٰ حضرت، تو جنہوں نے تعزیہ کی اتنی مخالفت کی کیوں مانے؟ حضرت ابو طالب کو مسلمان نہیں مانا اعلیٰ حضرت نے، جبکہ جن کا فتویٰ لایا فتاویٰ حسین حمید شاہ زینی حلال مکی رحمۃ اللہ علیہ وہ مسلمان مانتے، تو ایک فتویٰ تم دیوبند والوں کے خلاف مانتے ہو، ان کا ایک فتویٰ نہیں مانتے، کیا طریقہ ہے صاحب؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بہت بڑی بڑی باتیں بتاؤ صاحب۔ جو تعزیہ شریف ہوتا ہے تو اس کے بہت فائدے ہیں صاحب، ہندو بھائی بہت مانتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہندو بھائی مانتے ہیں، ان کے آنے سے محبت بڑھتی ہے، ہندو مسلم کی یکتا قائم ہوتی ہے۔ اس دن جلسہ آپ کر سکتے ہیں، جلوس نکال سکتے ہیں، اکھاڑا نکال سکتے ہیں، کتنے فائدے جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے تو حضرت تھانوی صاحب نے منع نہیں کیا تھا، کانپور میں حضرت مولانا تھانوی صاحب نے منع نہیں کیا تھا، کوئی فائدے لکھے تھے نا انہوں نے، چلو انہوں نے سب کام کو جائز تھوڑی کہا ہے، لیکن جو فائدے جڑے ہوئے تھے اسے منع نہیں کیا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، تعزیہ شریف کی زیارت کیسی ہے؟ ارے تو بڑے بڑے اکابروں نے صاحب، حضرت شیخ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مشہور ہے، اور بھی ولیوں کے نزدیک حضرت شیخ عبد الرحمان باسوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کلیم حنفی نے ان سب کی روایتوں کو کل جھٹلا دیا، کہا کہ سب جھوٹی ہیں، تو ہی سچا ہے، تو ہی سچا ہے، پھر سب جھوٹی ہیں تو ہی سچا ہے۔
अजान कब्र कब साबित है, अजान कब्र साहबा से कब साबित है, ताबीन से कब साबित है, शैतान का कब्र में आना है किस रिवायत में, सही रिवायत में नहीं है। तो जो फाजिल बरेलवी ने इजाद किया उसके लिए तो किताबें दी, इज़ारुल अजर फी अज़ल कब्र, शमामतुल अंबरिया फी अज़ान मेहराब वल मिंबरिया, जो इन्होंने इजाद की उस पर किताबें दी। ताज़िया तैमूर लंग ने इजाद किया तो उसकी मुखालिफत कर डाली फाजिल बरेलवी ने, जैसे मैंने इजाद नहीं किया इसकी सख्त मुखालिफत करो, इसको हराम करार दो। अस्तग़फिरुल्लाह को जमीयत भाई ढोल बाजा जो है वो अलग चीज है, औरतों का आना एक अलग चीज है, औरतों का आना मना है, बेपर्दा औरतें ना, औरतों को भी एक अलग मजलिस कायम करवाना चाहिए औरतों में, औरतों की। कहाँ मना है? नहीं पर्दे में है, पर्दे में नहीं, एक मिनट सुनिए, औरतों का आना कहाँ मना है, किस वली ने मना करा है? देखिए हम पे जो है ना किसी किताब की हुज्जत, जो हम तो हुज्जत नहीं है, नहीं पर्दे में तो हम तो उसको मानते जो बात किसी वली से आए, भाई फला वली से फला वली ने ये बात बताई है, उसकी दलील जरूरी है, पर्दा हम मानेंगे, पर्दा जरूरी है। औरतों का जाना जायज है, सही है। नहीं बेपर्दा नहीं, बेपर्दा तो एक अलग, बेपर्दा कौन औरत जाती है? ऐसे कौन बेवकूफ है? बेपर्दा कोई नहीं जाती। हाँ उसमें तरीका ही हो। अच्छा एक मिनट बताओ, जब ताजिए में जाती हैं औरतें तो तब तुम्हारी आंखें खुल जाती हैं, और जब शादी में तो इनकी औरतें मौलवियों की जाती हैं नंगी फुंगी आधे कपड़े पहन कर, अरे तो इनकी आंखें बंद हो जाती हैं। जाती हैं इनकी औरतें बाजारों में जा रही है, खरीदो फरोख्त कर रही है, सबकी कर रही है। जब बाजार में जाती है तो इनकी आंखें बंद हो जाती हैं क्या उस टाइम पे? सबकी औरतें आजकल बेपर्दा उसमें जा रही हैं, शादी ब्याह में जा रही हैं, और सबकी औरतें कॉलेजों में स्कूलों में जा रही हैं। सारी कमियां इनको ताजिए में दिखाई देती हैं, उनके घरों में दिखाई नहीं देती, अपने घरों में दिखाई नहीं देती। अलैहिस्सलाम की याद आ जाती है उस दिन। ताजिया एक बहाना है, ताजिया के माने ताजियत, ताजिए के माने ताजियत, ताजिया का माना है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत ताजी करना, याद ताजा करना। और जो ढोल है ना, सुनिए एक मैं खास बात बताऊँ आपको, जो ढोल बजाते हैं, हाँ तो मैंने एक ख्वाब देखा, तो मैं बाद में बात करूंगा, खाना खा लूं। एक मिनट तो ताजिए में ढोल नहीं बजे, ताजिए निकल रहे हैं, उसमें ढोल नहीं है बिल्कुल भी, और ना ढोल बजाने को कहा है ना ढोल बजाने को मना। जो बजाता है उसे मना नहीं कर सकते, और जो ढोल बजाता नहीं है उससे तुम कह नहीं सकते कि तू ढोल बजा। जब नबी ने ही मना नहीं किया, ना नबी ने कहा था, ये मौलवी कौन होते हैं कहने वाले? ये वलियों से जुड़ते नहीं, खाली किताब से जुड़े रहते हैं। जब तुमने किताब पढ़ ली तो किताब पढ़ने के बाद में अब तुम वलियों से जुड़ो, किसी वली से जुड़ो। हमारे यहाँ देश में वलियों की कमी नहीं है, बहुत सारे वली हैं, और एक से एक बड़ा वली पड़ा हुआ है। तो मना है ढोल बाजा जो एकदम हो, खुशी के मौके पे बजाया जाता है, लेकिन वो उसको भी गवारा नहीं। इस दिन ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में आदमी को मशहूर हो जाना चाहिए, और जिक्र हुसैन अलैहिस्सलाम की महफिलें करना चाहिए। इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहलवाना चाहिए मुकर्ररों से। इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम ने कहे तो उससे माइक छीन लो, ढोल के खिलाफ बोलता है, इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम ने कहे माइक छीन लो, चलो लाओ माइक दे दो वापस। इंशाल्लाह मैं फिर बात करूंगा साहब, बहुत मजा आया आपसे बात करने में, ठीक है? अच्छा क्या नाम है आपका? मैं लिखवा दूंगा उसमें चैनल पे, शमसुद्दीन अली है। शमसुद्दीन, फिर बात करेंगे आराम से, ठीक है? अभी खाना खा लें, ठीक है? खाना